وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اے مسلمانوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو برباد کرنا چاہے، تباہ کرنا چاہے، ذلیل کرنا چاہے، رسوا کرنا چاہے تو اسے پھیرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اور جب کسی قوم پر تباہی آ جائے، بربادی آ جائے، ذلت و رسوائی چھا جائے تو اسے پھیرنے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصعتها۔ اے مسلمانوں، تم سے وہ زمانہ بہت ہی قریب ہے کہ ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قال ومن قلت نحن یومئذ، کیا ہم اس دن تعداد میں کم ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی؟ نبی اکرم نے فرمایا، قال بل انتم یومئذ کثیر، اے میرے صحابہ، اس دن تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آج دنیا میں ہر 5واں آدمی مسلمان ہے، لیکن حیثیت کیا ہوگی؟ وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ، سمندر میں جو تنکے پڑے ہوتے ہیں، سمندر کی لہریں آتی ہیں اس کو بہا لے جاتی ہیں، ویسے ساری قومیں تم کو جہاں چاہیں گی وہاں بہا لے جائیں گی۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَّةَ مِنكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبا نکال دیں گے۔ دشمن تم سے ڈریں گے نہیں، تم سے خوف نہیں کھائیں گے، بلکہ جس طرح چاہیں گے تمہارا خون بہائیں گے۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں کے اندر وہن نام کی ایک بیماری پیدا کر دے گا۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، یہ بیماری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اے لوگو، اے مسلمانوں، جب تم مسلمان ہونے کے باوجود، مومن ہونے کے باوجود تمہیں دنیا بہت زیادہ محبوب ہو جائے گی، تم آخرت کو بھول جاؤ گے، مومن ہونے کے باوجود تم موت سے نفرت کرنے کے لگو گے، جب حالات یہ پیدا ہو جائیں گے تب تمہارے اوپر ذلت و رسوائی چھا جائے گی۔ کہ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ٹرین میں 3 مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ سستا خون اگر کسی کا ہے تو مسلمان کا، مسلمان کا خون بہ رہا ہے، کسی پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ مسلمان کی عزت لٹ رہی ہے، کسی پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ جانوروں کے حقوق کی تو باتیں ہو رہی ہیں، لیکن مسلمانوں کے حقوق کی کوئی بات نہیں۔ مسلمان کی عزت لٹ رہی ہے تو لٹنے دو، اس کا خون بہ رہا ہے تو بہنے دو۔ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے غور کیا کہ آخر اتنا ذلیل و رسوا، اتنا کمزور، اتنا بے بس، اتنا مجبور خیر امت کیوں؟ تیسری تقریر اور تیسرے خطاب کے لیے میں بلا کسی تمہید کے فضیلت الشیخ قاضی اسماعیل فیضی صاحب حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں۔ آپ کا موضوع ہے دور حاضر میں ہماری ذمہ داریاں۔ اس موضوع پر بڑا ہی پرمغز خطاب ہونے کے لیے اور سننے کے لیے میں فضیلت الشیخ قاضی اسماعیل فیضی صاحب حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ما لهم من دونه من وال. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. اس اجلاس میں شرکت فرما ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے قابل احترام علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اس سے پہلے آپ تمامی حضرات بڑا ہی پرمغز خطاب فضیلت الشیخ پرویز عالم رحمانی مدنی حفظہ اللہ سے سماعت فرما رہے تھے. حاضرین مجلس، مجھے جس عنوان پر بولنے کا حکم ہوا ہے، دور حاضر میں ہماری ذمہ داری ہے. عنوان بڑا وسیع ہے اور وقت کی کمی ہے، اس لیے بالاختصار کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. حضرات، دور حاضر میں عالمی سطح پر بالخصوص ملک ہندوستان میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ ہم سے اور آپ سے چھپے ہوئے نہیں. خونی سیاست، اسلام کی دشمن میڈیا نے ہمارے ملک کے اندر اس طرح زہر گھول دیا ہے کہ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ٹرین میں 3 مسلمانوں کو ختم کر دیا. آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ سستا خون اگر کسی کا ہے تو مسلمان کا. مسلمان کا خون بہہ رہا ہے، کسی پر کوئی فرق نہیں پڑا. مسلمان کی عزت لٹ رہی ہے، کسی پر کوئی فرق نہیں پڑا. جانوروں کے حقوق کی تو باتیں ہو رہی ہیں، لیکن مسلمانوں کے حقوق کی کوئی بات نہیں. مسلمان کی عزت لٹ رہی ہے تو لٹنے دو، اس کا خون بہہ رہا ہے تو بہنے دو. کبھی قرآن کے اوراق کو جلا کر مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچایا جا رہا ہے، کبھی ہمارے مسجدوں کو آگ کے حوالے کر دیا جا رہا ہے، کہیں کسی امام کو موت کے گھاٹ اتار دیا جا رہا ہے، کبھی ہمارے شریعت میں مداخلت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. میرے بھائیوں، اس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہے پوری دنیا میں بالخصوص ہندوستان میں، وہ افسوسناک اور تشویشناک. جو امت خیر امت تھی،
جس کو اللہ نے سب سے بہترین امت قرار دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت، تم سے بہتر کوئی نہیں۔ وہ امت اتنا ذلیل، اتنا رسوا آخر کیوں؟ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے غور کیا کہ آخر اتنا ذلیل و رسوا، اتنا کمزور، اتنا بے بس، اتنا مجبور خیر امت کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، آپ کو اس کے اندر قوموں کے عروج و زوال کب آتے ہیں اس کا جواب دے دیا۔ سورہ رعد کی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہ بدل لے۔ اللہ رب العالمین کا یہ قانون رہا ہے، کسی قوم کو عروج سے زوال پر اس وقت تک نہیں لاتا جب تک کہ اس قوم کے اندر وہ قوم شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے گر نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دولت دے کر دولت اس وقت تک چھینتا نہیں جب تک دولت والے کے اندر غرور نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ ہم بدلے، ہمارے حالات بدلے، ہم دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے جب ہم گر گئے، ہمارے حالات بھی بدل گیا ہمارے اور آپ کے سامنے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اے مسلمانوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو برباد کرنا چاہے، تباہ کرنا چاہے، ذلیل کرنا چاہے، رسوا کرنا چاہے تو اسے پھیرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اور جب کسی قوم پر تباہی آ جائے، بربادی آ جائے، ذلت و رسوائی چھا جائے تو اسے پھیرنے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواب دے دیا، ہم بدل گئے، حالات بدل گئے، اور جو ماحول ہے، جو حالات ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے ہے، ایسا کوئی بھی انسان، باشعور انسان نہیں ہے جس کے سامنے حالات نہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، آج سے 1400 سال سے اوپر ہو چکا ہے، 1435 ہجری چالو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، ایسا لگ رہا ہے کہ زمانے کو دیکھ کر آپ نے پیشین گوئی کی۔ یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصعتها۔ اے مسلمانوں، تم سے وہ زمانہ بہت ہی قریب ہے کہ ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قال ومن قلت نحن یومئذ، کیا ہم اس دن تعداد میں کم ہو گئے، ہماری تعداد کم ہوگی؟ نبی اکرم نے فرمایا، قال بل انتم یومئذ کثیر، اے میرے صحابہ، اس دن تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آج دنیا میں ہر 5واں آدمی مسلمان ہے، لیکن حیثیت کیا ہوگی؟ وَلَكِنَّكُمْ غُسَاءٌ كَغُسَاءِ السَّيْلِ، سمندر میں جو تنکے پڑے ہوتے ہیں، سمندر کی لہریں آتی ہیں، اس کو بہا لے جاتی ہیں، ویسے ساری قومیں تم کو جہاں چاہیں گی وہاں بہا لے جائیں گی۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَّةَ مِنْكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبہ نکال دیں گے۔ دشمن تم سے ڈریں گے نہیں، تم سے خوف نہیں کھائیں گے، بلکہ جس طرح چاہیں گے تمہارا خون بہائیں گے۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ،
اور تمہارے دلوں کے اندر وہن نام کی ایک بیماری پیدا کر دے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ بیماری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اے لوگو، اے مسلمانوں، جب تم مسلمان ہونے کے باوجود، مومن ہونے کے باوجود تمہیں دنیا بہت زیادہ محبوب ہو جائے گی، تم آخرت کو بھول جاؤ گے، مومن ہونے کے باوجود تم موت سے نفرت کرنے کے لگو گے، جب حالات یہ پیدا ہو جائیں گے تب تمہارے اوپر ذلت و رسوائی چھا جائے گی۔ ایسا لگ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں حضرات گرامی، تعداد زیادہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ صحابہ نے جب کہا اللہ کے رسول تعداد کم ہوگی، کہا نہیں بہت زیادہ۔ یا تعداد کتنی زیادہ؟ ایمان کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارا اور آپ کا ایمان کس طرح ہم اور آپ جائزہ ہے؟ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ غزوہ حنین کو موقع یاد کریے، اہل علم کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، علماء بیٹھے ہوئے، جانتے کہ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد اس غزوے میں 12,000 سے زیادہ لشکر۔ صحابہ کے اندر یہ دل میں آ گیا کہ اللہ کی مدد نہ بھی ہے، تعداد ہماری تعداد اس بار تو جیت پکی۔ ایمان میں ہلکی سی لچک آئی۔ ہم صبح سے لے کر شام تک ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہم کس طرح۔ بنو حوازن کے تیر اندازوں نے جب تیر برسانا شروع کیا ہے تو صحابہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے آنا پڑا۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا النبی لا کذب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں۔ اے مسلمانوں، اے میرے ساتھیوں، کہاں جا رہے ہو؟ وانا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، تمہارا نبی ادھر کھڑا ہوا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ اس طرح تیر برسانا شروع۔ 12,000 میں سے بہت کم تعداد بچی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ کیا۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَا أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ اور حنین کے دن کو یاد کرو، اِذَا أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہیں اپنی کثرت تعداد پر بہت ناز ہو گیا تھا کہ اب اللہ کی مدد نہ بھی آئے، کثرت تعداد پر ناز ہو گیا تھا کہ ہماری کثرت بہت زیادہ ہے، جیت ہماری پکی ہے۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تو تمہاری کثرت تعداد نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، زمین کشادگی کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی تھی۔ ثم ولیتم مدبرین، تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے تھے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروا، پھر اللہ نے سکینت نازل فرمائی۔ تعداد معلوم یہ ہوا، یہ واقعہ بتلا رہا ہے کہ تعداد زیادہ ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ تعداد کتنی بھی ہو، اگر ایمان میں کمزوری ہے تو تعداد کوئی فائدہ نہیں۔ آج وہی حالت ہے، ایمان میں تھوڑی سی لچک آئی کہ تعداد ہماری بہت زیادہ، جیت پکی، اللہ سے مدد نہیں مانگی۔ آج ہم اور آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہم اللہ سے کتنی مدد مانگتے ہیں، ہمارا بھروسہ اللہ پر کتنا ہے، ہم صبح سے لے کر شام تک کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنا سچ بولتے ہیں، ہم کس طرح کماتے ہیں، ہماری کمائی کس طرح۔ ضرورت اس بات کی تو دور حاضر میں ہماری ذمہ داریاں، موجودہ دور میں جو حالات ہیں مسلمانوں کے، آپ کے سامنے ہے، اور آپ کے سامنے حالات کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں نے بھی رکھا۔ سوال یہ ہے، بڑی ذمہ داری ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس دور میں ہم اور آپ کریں کیا، یہ بہت بڑا مسئلہ۔ اس تشویشناک اور افسوسناک حالات میں ہم کریں کیا؟ تو کام کرنے کے لیے بہت ہے میرے بھائی،
لیکن چند کام وقت کے مطابق آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلا کام ہم کو اور آپ کو صابر بننا ہے اور متقی بننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر تذکرہ فرمایا کہ اگر صابر بن جاؤ، متقی بن جاؤ، دشمنوں کی چالوں کو ہم ناکام بنا دیں، اور اللہ کا وعدہ سچا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم لوگ صابر بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تو ہم دشمنوں کی چالوں کو ناکام بنا دیں گے۔ صابر بن جاؤ۔ ہم اور آپ صبر کا ایک ہی معنی جانتے ہیں کہ کسی کی موت ہو گئی، بس صرف انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیو، اس کا بھی نام صبر ہے، لیکن صبر کی 3 قسم ہیں۔ الصبر علی الطاعہ، دین اسلام پر آپ جمے ہوئے، آپ کو پریشانیاں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، آپ اس پر جمے ہوئے ہیں، یہ نیکی کے کاموں پر صبر کرنا، یہ بھی اس کا بھی نام صبر ہے کہ آپ اللہ کے لیے، آپ دین پر جمے ہوئے ہیں، آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، مصیبتیں آ رہے ہیں، لیکن آپ ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، اس کا بھی نام صبر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کتنی تکلیف دی گئی، آپ جمے ہوئے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کیا، دین اسلام پر جمی ہوئی ہیں۔ حضرت یاسر، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، میرے بھائیوں، یہ سارے لوگ دین اسلام پر ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے، اس کا بھی نام صبر ہے۔ الصبر علی المعصیہ، نافرمانی کے کاموں پر صبر کرنا۔ نافرمانی کے اڈے، گناہوں کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، گناہ کے بہت زیادہ ہر جگہ جگہ پر اڈے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اپنے خواہش نفس کو کچل رہا ہے، گناہ سے باز آ رہا ہے، گناہوں سے روکا ہوا ہے، اس کا بھی نام صبر۔ اور یہ کہتے ہوئے بڑا اچھا لگتا ہے کسی کو کہ صبر کرو، اللہ بڑا اچھا بدلہ دے، لیکن جب اپنے اوپر بات آتی ہے تو انسان صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک عورت اپنے بچے، اپنے جوان بچے کے قبر کے پاس بیٹھی رو رہی ہے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا، اے اللہ کی بندی، اللہ تجھے اچھا بدلہ دے گا، نیک بدلہ دے گا، تو صبر کر۔ وہ ایمان تو لائی تھی، لیکن اس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس نے دیکھا نہیں تھا۔ اس کی نظریں اٹھی، کہا چل چل، تو آج مجھے صبر کی تلقین کر رہا ہے، میرے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ نبی اکرم مسکرائے، چل دیے، آپ تو رحمت للعالمین ہے۔ کسی نے 3 دن کے بعد اس عورت کو بتایا، اے اللہ کی بندی، وہ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو تجھے صبر کی تلقین کر رہے تھے۔ وہ عورت جاتی ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اے اللہ کے نبی، آج مجھے صبر کی تلقین کر دیجئے، آج مجھے صبر آ گیا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو وہ ہے جو پہلی مصیبت میں کیا جائے، بعد میں تو ہر کسی کو صبر آ جاتا ہے۔ اے اللہ کی بندی، جا اب صبر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو صابر بننا ہے، صبر کرنا ہے، بہت مشکل کام ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہے، لیکن صبر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ نے جب معیت بتلائی کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے، تو کہا ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصلاۃ، نہیں کہا کہ اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے نماز پڑھنا یہ بہت آسان کام ہے، اور ماہ رمضان میں ہم اور آپ مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ وضو خانے پر جگہ نہیں ملتی ہے، جب چاہتے ہیں ہم اور آپ نماز پڑھیں۔ متقی بنیے، اللہ تعالیٰ راستہ آسان کر دے گا۔ اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا متقی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ مشکل سے مشکل حالات سے تمہیں نکال دے گا، تمہارے کاموں کو آسان بنا دے گا، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تو مختصراً ہم کو اور آپ کو یہ 2 کام، صابر بننا اور متقی بننا ہے، دور حاضر میں یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم متقی بن جائیں گے، گناہوں سے باز آ جائیں گے۔ تقوی ایک ایسی صفت ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ صفت، یہ خوبی پیدا ہو گئی، وہ پھر گناہوں سے بہت دور ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ۔
اللہ پر بھروسہ، یہ بھی اچھا لگتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو کسی کو کہتے ہو، لیکن اس بھروسے کا بھی ایک امتحان ہوتا ہے، اور اللہ نے کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اگر تم لوگ اللہ پر بھروسہ رکھو تو اللہ تمہارے ہر معاملے میں، دشمنوں کے معاملے میں تمہارے لیے بھی کافی ہو جائے گا، کوئی بھی معاملہ ہو اللہ کافی ہو جائے گا، دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کافی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو، لیکن امت مسلمہ اللہ پر بھروسہ کس طرح کرتی اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ جس قوم، جس امت کا بھروسہ ہرے اور پیلے دھاگے پر ہو، اس کا کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کس طرح جائے؟ وہ قوم، کیا آپ یہ نہیں مانتے کہ مسلمانوں کی آج بھی یہ پیشانی غیر اللہ کے سامنے نہیں چھپ رہی ہے؟ کیا مسلمان آج تعویذ و گنڈوں میں نہیں ملوث ہے؟ کیا مسلمانوں کا عقیدہ ایک دھاگے پر نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، کہاں اللہ پر بھروسہ؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ مشکل سے مشکل حالات سے نکال دے گا۔ اور بھروسے کا امتحان ہوتا ہے، وقت کی کمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فرعون کے چنگل سے چھوڑا کر بنو اسرائیل کو لے کر جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، فرعون اس کا لشکر پیچھا کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا موسیٰ ہم تو پکڑ لیے گئے، ہم تو برباد ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون اس کا لشکر ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، موسیٰ کا رب موسیٰ کے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ کیا ہوا؟ اللہ نے حکم دیا اضرب بعصاک البحر، موسیٰ مارو اپنی عصا کو دریا پر، پانی پر مارو، پانی دونوں طرف پہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، فرعون غرق ہو گیا، فرعون اس کا لشکر، اللہ نے اس کو غرق کر دیا۔ تو بھروسے کا ایک امتحان ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ تیسرا کام ہم کو اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے دین کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے دین کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، سینٹر کی طرف، اپنے مصدر کی طرف، اپنے دین کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بلینا، اے مسلمانوں جب تم بے ایمانی کرنے لگو گے کاروبار کے اندر، اذا تبایعتم بالعینا، ابو داؤد کی روایت، واخذتم اذناب البقر، اور گائے کی دم کو پکڑ لو گے، یعنی جانوروں کے پالنے پوسنے پر تمہاری صرف توجہ ہو جائے گی، اور ورضیتم بالزرع، اور صرف کھیتی باڑی ہماری فصل اچھی ہو جائے گی، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، اللہ کی راہ میں قربانیاں دینا چھوڑ دو گے، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، تو اللہ تبارک و تعالی ذلت و رسوائی کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا، لَا يَنزِعُ حَتَّى تَرْجِعُ إِلَى دِينِكُمْ، اور اس وقت تک ذلت و رسوائی کو ختم نہیں کرے گا یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف، تو اپنے دین کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ کیا آج کوئی گارنٹی یہاں پر بیٹھا ہوا شخص دے سکتا ہے کہ مسلمان کاروبار میں بے ایمانی نہیں کر رہا ہے؟ آج تو حالت یہ ہے کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا ام من حلال ام من حرام، کہ انسان کو صرف یہ کوشش ہوگی مال آنا چاہیے، وہ حرام طریقے سے ہے، حلال طریقے سے ہے۔ آج حالت یہ ہے میرے بھائیو، حرام آئے حلال آئے، دولت آئے دولت آئے دولت آئے، اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ نبی اکرم نے کہا جب کاروبار میں بے ایمانی کرنے لگو گے اے مسلمانوں، اللہ کی مدد نہیں آئے گی، تمہیں اپنے دین کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ میرے بھائیو، چوتھا کام، بس مختصراً میں گنا دے رہا ہوں، چوتھا کام ہے، اس امت میں آج اتحاد نہیں، مسلک کا اختلاف، ملک کا اختلاف، علاقے کا اختلاف، گاؤں کا اختلاف، برادری کا اختلاف، اختلاف ہی اختلاف، اس لیے جو چاہتا ہے ہمیں آنکھ دکھا دیتا ہے۔ دور حاضر میں تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے۔ جو حالات ہمارے آپسی مسئلے کی اختلاف ایک طرف، برادری انوار، علاقائی، یہ ساری چیزیں بھول جاؤ، اختلافات کو ختم کرو، ورنہ اللہ نے کہا تم کمزور ہو جاؤ۔ اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو، اتحاد کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے دور حاضر میں میرے۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ متحد ہو جائیں۔ ایک پانچواں کام یہ ہے دور حاضر میں کہ ہمیں طاقتور بننا ہے، ہر اعتبار سے ہمیں طاقتور بننا ہے، تعلیم کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے طاقتور بننا ہے۔ اللہ نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم اپنی طاقت کو جمع کرو، اپنی طاقت کو جمع کرو تاکہ دشمن تم سے ڈرے، تعلیم کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے۔ آج تعلیم میں تو ہم زیرو ہیں، آج تعلیم میں ہم زیرو ہیں، ہم اور آپ۔ تعلیم کا حال یہ ہے، یہ تنقید و نشانہ نہیں کہ الحمدللہ ہم اور آپ مسجدوں کو تو کھڑی کر دیتے ہیں عالی شان، ہر جگہ کھڑی کر رہے ہیں اور ہونا بھی چاہیے، ضرورت ہے، لیکن تعلیم کے معاملے میں ہماری اور آپ کی توجہ نہیں ہے۔ اہل ثروت بھی اس سے غافل ہیں، ذمہ داران حضرات بھی اس سے غافل ہیں۔ ابھی کل آپ نے پڑھا ہوگا چمبور کے اندر جو آچاریہ کالج ہے اس کے اندر دوپٹے پہ پابندی لگائی۔ کیوں یہ نوبت آ رہی ہے؟ شادی بیاہ میں ہم کئی لاکھ کروڑوں خرچہ کر رہے ہیں، 10-20 لاکھ کا کھانا کھلا دیتے ہیں، رسم و رواج کی خاطر ہماری ساری چیزیں، ہم جو ہے پیسے کی کمی نہیں، ذرائع کی کمی نہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ ہمارے لڑکیوں کا، ہماری بیٹیوں کے لیے ہمارا اپنا ایک اسکول ہونا چاہیے، کالج ہونا چاہیے، یونیورسٹی ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کبھی ضمیر تمہارا جاگا کیوں نہیں؟ آج جب نوبت یہ آ رہی ہے کہ ہماری گھروں کی بیٹیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں آنا ہے اسکول میں ہمارے، تو آنا پڑے گا، بغیر دوپٹے کے آنا پڑے گا۔ تم اپنی حیا و شرم کا جنازہ نکالتے ہوئے تم آؤ ہمارے اسکول میں اگر آنا ہے، ورنہ جاؤ، تمہارے پاس اس لیے مسلمانوں کوئی راستہ نہیں۔ ہمارے پاس کالج، کتنے کالجز، کیا ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہے؟ قابل مبارکباد ہے فضیلت الشیخ ناصر ربانی حفظہ اللہ، ان کے بیٹے عامر رحمانی حفظہ اللہ، کہ گوئنڈی جیسے غریب علاقے میں فری میں کتاب، فری میں ڈریس اور بھاڑے پر، کرائے پر لے کر کئی ایک روم وہاں پر لڑکیوں کی تعلیم ہو رہی ہے، دینی اور عصری۔ اور الحمدللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ وہاں پر جب لڑکیاں پڑھتی ہے تو مہاراشٹر بورڈ سے بھی جو ہے وہ 10ویں ان کا ہو جاتا ہے، دینی اور عصری تعلیم دونوں جاری ہے۔ اور الحمدللہ کوشش ہے اور ہے کہ 12ویں کا بھی جو ہے وہ معاملہ کیا جائے اور آگے کا کام کرنے کی پوری کوشش اور محنت جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ کوشش ہم نے اور آپ نے کیوں نہیں کی؟ ہم تعلیم کے معاملے میں زیرو ہیں۔ ہمارے نوجوان لڑکوں کا حال کیا ہے تعلیم کے معاملے میں؟ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ طاقتور بنیں۔ چھٹا کام یہ ہے میرے بھائیوں دور حاضر میں کہ جو ہمارے نوجوان دین سے دور ہیں انہیں ہم جوڑنے کی کوشش کریں۔ ہمارا نوجوان آج بے راہ روی کا شکار ہے، ہمارا نوجوان علماء سے دور ہے، ہمارا نوجوان آج علامہ گوگل، علامہ مفتی سے سوال کر رہا ہے، آج اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، علماء کی وہ برائی کرتا ہے، علماء پہ تنقید کرتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان آج دین سے دور ہی دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور جب علماء سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ کتنے ایسے گھروں کو میں جانتا ہوں جن کے نوجوان لڑکے آج پولیس کے چکر میں جیل کے سلاخوں میں ہے، ان کے والدین کی آنکھیں سوکھ چکی ہے، صرف اور صرف اس کی وجہ علماء سے دوری۔ آج ان کو دہشت گردی کے نام پر آج ان کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ صرف مولانا نے سوشل میڈیا کے نقصانات کو بیان کیا، صرف اور صرف سوشل میڈیا کے نقصانات کی وجہ سے، علماء سے دوری کی وجہ سے میرے بھائیوں آج جیل کی سلاخوں میں وہ ہے۔ مذہب اسلام قطعی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی ناحق کو خون بہایا جائے، کسی ناحق کو قتل کیا جائے۔ مذہب اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ مذہب اسلام دہشت گردی کو یہ کہہ کر مٹاتا ہے، خاتمہ کرتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جس نے کسی ایک
انسان کو ناحق قتل کر دیا، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، قتل الناس جميعا، وہ سارے انسانیت کا قاتل ہے، اور جس نے کسی ایک انسان کے جان کو بچا لیا، وہ کوئی بھی ہو، اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں ہمیں بتانے کی ضرورت ہے، دشمن اسلام جو میڈیا ہے اس کو بتانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، اور نوجوانوں کو ہمیں دین کی طرف لانے کی ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جو بے روی کا شکار ہے انہیں ہم دین کی طرف لائیں، مسجدوں سے جوڑیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ حالات تشویشناک اور افسوسناک تو دور حاضر میں چل ہی رہے ہیں ہمارے ملک کے، لیکن ہمارے مسجدوں کے اندر کتنی میٹنگ ہوئی کہ ہم لاہ عمل تیار کریں۔ ہمارا نوجوان دین سے آخر کیوں دور ہے؟ ہم دین سے کیوں دور ہیں؟ ان حالات میں نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق دور حاضر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے برعکس آج مسجدوں میں جو مسجدوں کا جو کام ہونا چاہیے، آج مسجدیں اس سے بھی میرے بھائیوں محروم ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نوجوانوں کے لیے لائحہ عمل تیار کریں اور ان کو دین کی طرف جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ مساجد کے ذمہ دار، مساجد کے مصلیان جو بزرگ ہے، جو سینئر ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ فلاں گھر میں نوجوان، فلاں نوجوان، ہم ان سے ملیں، ان کو مسجدوں کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اور آپ ان کو جو بے روی کا شکار ہے ان کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اور آج دیکھیے وقت کی بربادی کس طرح ہم اور آپ نوجوان وقت کی بربادی کر رہے ہیں۔ مولانا نے بیان کیا وقت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے موجودہ دور میں، دور حاضر میں وقت کی ہم اور آپ قدر کریں۔ کسی کا جلوس نکل رہا ہے، کسی کا کچھ نکل رہا ہے، ہم وہاں پر کھڑے نہ ہو۔ ہم کھڑے ہوں گے تو وہ اور جذبات دکھائیں گے، لیکن ہم کھڑے ہیں تماشائی بنے ہوئے، انہی کے لوگ پتھر مار رہے ہیں۔ جس افیسر نے دنگے کو روکا، جس آئی پی ایس نے، اس کا فوراً 2 گھنٹے کے اندر ٹرانسفر لیٹر اس کی میز پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ ملک کی حالت ہے میرے بھائیوں، کچھ بھی ہو سکتا۔ ہم اور آپ وقت کی قدر کریں، اپنی زبان کو اللہ کے جو ہے اذکار سے تر رکھیں۔ وقت کی قدر، اسلام یہ وقت کا مذہب ہے، اسلام ایک ٹائم کا مذہب ہے۔ اسلام سے زیادہ وقت کی تعلیم، وقت کی قدر کرنے کے کون سا مذہب دیتا ہے؟ کوئی بتا نہیں سکتا۔ اسلام وقت کا پابند ہے کہ آپ مغرب کی اذان، سورج غروب نہیں ہوا، آپ نے پہلے کھا لیا، 2-5 منٹ پہلے روزہ کھول لیا، آپ کا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ آپ جمعہ میں خطبے کے شروع ہونے کے بعد آ رہے ہیں، آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو پہلے آنے والوں کو ملا ہے۔ اسلام وقت کا مذہب ہے، اسلام ٹائم کا مذہب ہے، لیکن اسلام کا ماننے والا آج سوشل میڈیا پر ٹائم پاس کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، دور حاضر میں ایک کام اور کرنا ہے ہم کو اور آپ کو، بالکل مختصراً۔ جو ملک کے حالات ہم اقلیت میں ہم تھوڑے غیر ہم زیادہ ہیں، تو غیر مسلموں سے ہمارے تعلقات استوار کرنے کی ضرورت ہے، تعلقات اچھا بنانے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم، جنہوں نے تمہارے خلاف، تمہارے دین کے معاملے میں قتال نہیں کیا، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا نہیں، تم سے لڑائیاں نہیں کی، ان سے تم حسن سلوک کرو۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا، ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سیرت طیبہ میرے بھائی، کہ ہمارے نبی کا غیروں کے ساتھ تعلق کیا تھا، ہم اس طرح غیروں کے ساتھ اس ملک کے اندر اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے ہم ان کے دلوں کو جیتے۔ ہمارے نبی نے ان کے دلوں کو جیتا ہے، غیروں کے دلوں کو۔ ہم اور آپ یہ ہے کہ ایک مسلمان ہے، داڑھی ٹوپی ہے، نمازی ہے، دوسرا مسلمان اس پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار۔ غیر کیا کرے گا بھروسہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے پر آمادہ ہجرت کی رات، کہ آج قتل جو کرے گا اس کو انعام دیا جائے گا، فلاں دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا رضی اللہ عنہ کو، کہا آپ کو ہمارے بستر پر آج کی رات سونا ہے، جو موت کی رات تھی، لیکن حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی ٹھیک ہے، کہا فلاں امانتیں فلاں کی ہے، ان کو لوٹا دینا۔ آپ کے جان کے پیاسے ہیں، آپ کا قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی امانت نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے بھائیوں رکھی ہوئی ہے، میرے بھائیوں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بھروسہ تھا، آج غیر مسلم کیا، آج ہمارے اپنے بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے اخلاق و کردار سے ان کے دل کو جیتے۔ اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو،
اللہ کا وعدہ ہے تمہارا جو جانی دشمن ہے، جو تمہیں قتل کرنے پر آمادہ ہے، وہ بھی تمہارا ایک دن دوست ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے دین کی طرف۔ کیا آج اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ کیا آج کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ مسلمان سنیما ہال کا جو منیجر ہے وہ کوئی مسلمان نہیں؟ کیا شراب کے اڈوں پر مسلمان نہیں؟ کیا زنا کے اڈوں پر مسلمان نہیں؟ میرے بھائیوں، نوجوانوں کو تو حال یہ ہے کہ آج طرح طرح کی نشہ ہے، تمباکو، گٹکا، سگریٹ تو عام بات ہے، آج گولیوں کا نشہ، دواؤں کا نشہ، شراب، شباب، ساری چیزیں بربادی کے اڈے پر آج مسلمان بالخصوص نوجوان ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود دین سے جڑیں اور اپنے نوجوانوں کو لائیں۔ آخر بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، دور حاضر میں اگر سب سے زیادہ کسی کی ضرورت ہے کسی چیز کی تو وہ ہے توحید، جو دین اسلام کی بنیاد ہے، جس کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں رہ سکتا ہے، جس کے بغیر کوئی شخص جنت نہیں پا سکتا ہے۔ سب سے بڑی دولت کوئی چیز ہے، سب سے بڑی قیمتی کوئی سرمایہ ہے تو وہ توحید ہے، وہ توحید کی دولت ہے۔ ورنہ اگر ابو طالب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرے کہ اللہ میرے چچا کی مغفرت فرما، تو وہی آتے جبرائیل وہی لے کر آتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی دعا کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اس لیے ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کسی نبی کے لیے، کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ولو کانوا اولی قربا، چاہے کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو۔ تو توحید سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے، عمل صالح کرنے والوں سے، کہ ہم تمہیں زمین میں بادشاہت دیں گے، خلیفہ بنائیں گے، حکومت تمہاری ہوگی جیسا ہم نے پہلے لوگوں کو بنایا ہے۔ اور ملک میں جو یہ حالات، جو دنیا کے اندر خوف کا، دہشت کا ماحول ہے، اس کو ہم امن میں بدل دیں گے، امن کا ماحول کر دیں گے۔ شرط یہ ہے میرے بندو، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میرے بندو میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ میرے بھائیوں، جس مسلمان کی پیشانی اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، آج غیر اللہ کے سامنے جھک رہی ہے۔ سچ ہے کمند غیر نے ڈالی ہے چاند تاروں پر، اور ایک ہم ہے کہ کھڑے ابھی مزاروں پر۔ غریب شہر ترستا ہے کہ ردا کے لیے، چادر کے لیے، بہت سی چادریں چڑھی ہوئی مزاروں پر۔ ہم اپنے گھر کا اندھیرا تو دور کر نہ سکے مگر چراغ جلاتے رہے مزاروں پر۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توحید کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ توحید ہی میں امن ہے، توحید ہی میں ہماری سلامتی ہے، دنیا و آخرت میں امن و امان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دور حاضر کے تعلق سے جو چند باتیں مختصر وقت میں کہی گئی ہے، رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔